بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، آج مختلف صورتیں نماز میں پڑھی گئیں، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ عنکبوت۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، ان کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے خدا لوگ اختیار کرتے ہیں وہ اتنے بے حیثیت ہیں، ان کی حقیقت بس اتنی ہے جتنی جیسی کہ مکڑی کا جالا ہے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، جیسے مکڑی ہے، اتخذت بیتا، اس نے ایک جالا تن لیا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت بڑے محفوظ قلعے میں ہے اور اس پر اعتماد ہے، اس پر بھروسہ ہے، حالانکہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو شان ہے وہ ایک الگ ہے۔ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھائے بغیر انسان اگر دوسروں پر اعتماد کرتا ہے، دوسری مخلوق پر بھروسہ کرتا ہے تو بالکل ایسے ہے جیسے مکڑی اپنے گھر پر اعتماد کرتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جھاڑو کا ایک چھوٹا سا تنکا، اس کے لگتے ہی وہ پورا گھر ختم ہو کر کے زمین پر آ جاتا ہے۔ تو بالکل بے حیثیت ہے اللہ کے علاوہ جو خدا یہ لوگ بناتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، جیسے اس میں مکڑی کا تذکرہ ہے اور ایک دوسری جگہ آیت ہے پارے اقترب کے آخر میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین اتخذوا من دون اللہ، اس میں ہے کہ لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کرتے ہیں، اگر وہ لوگ سب مل کر کے اپنے خدا کے ساتھ مل کر کے ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان کے معبودان باطلہ جو ہیں، ان کے یہ جو لوگ بت بنا کر کے جو رکھتے ہیں اور بتوں کے پاس جو نذرانہ پیش کرتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں اور ان کے پاس جو میٹھی چیزیں رکھی ہوتی ہیں اسے لے کر کے جاتی ہیں۔ پوجنے والے بھی کمزور ہیں، جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ مکھی آتی ہے، چیز کو اٹھا لے جاتی ہے، ان کا بت اس مکھی کو تک روک نہیں سکتا۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا وہ بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان جیسی مثالوں کو بیان فرمایا، مکھی کی، مکڑی کی مثالیں بیان فرمائی، تو قریش نے بڑا مذاق اڑایا، محمد پر کیسا کلام اتر رہا ہے، اس پر مکھی اور مکڑی کا تذکرہ ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اور اس کے بعد مفسرین نے، ماہرین نے جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا بھی تذکرہ فرمایا اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں۔
ایک اسی مکڑی کو لے لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف اس کے گھر کی بے حیثیت ہونے کو اور معبودان باطلہ کے بے حیثیت ہونے کو بیان تو کر دیا، ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اس جانور پر غور کریں، اس چھوٹے سے جانور پر غور کریں، اللہ نے اسے کیسا بنایا، اس کے اندر کیسی صلاحیتیں ودیعت فرمائی، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ صرف منفی کمنٹس کر دینا قریش کا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، غور کرنا چاہیے۔ اسی ایک مکڑی پر جو اللہ کی مخلوق ہے، اس پر غور کیا جائے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں فرماتے ہیں کہ مکڑی اللہ کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ انہوں نے کسی کے حوالے سے لکھا ہے، غالباً افلاطون کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ مکڑی ایک ایسا جانور ہے جو بالکل حرص، اس کے اندر حرص نام کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے جو غذا بنایا، اس کے لیے جو غذا بنایا، اس کی جو مرغوب غذا ہے وہ مکھی ہے، اور مکھی دنیا کی سب سے حریص مخلوقوں میں اس کا شمار ہے، اس کے اندر حرص زیادہ ہے۔ تو ایک عجیب و غریب اس میں ایک نکتہ ہے، لطیفہ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی 1200 سے زیادہ قسمیں اللہ نے پیدا کی ہیں دنیا میں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہماری نظروں میں آتی ہیں۔ ایک وہ جو ہمارے گھروں کی چھتوں کے کونوں پر جالا تان کے رہتا ہے، آپ اس پر غور کریں۔ ماہرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اسے ایسی صلاحیت عطا فرمائی، اس کے اندر ایسا ٹیلنٹ عطا فرمایا کہ انسان اس صلاحیت تک پہنچنے کے لیے بہت سارے مراحل سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے وہ بیسک علم حاصل کرتا ہے، نالج حاصل کرتا ہے، اس کے بعد کسی فن میں اختصاص پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد انٹرنشپ کے نام سے کسی ماہر کے نگرانی میں کام کرتا ہے، اور پھر عملی میدان میں آتا ہے۔ یہ پڑھائی کی حد تک کی چیزیں ہیں۔ جو انجینئرس ہیں، جو آرکیٹیکچرس ہیں، وہ ان کے پاس صرف پڑھائی ہوتی ہے، ان کے پاس صرف آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پڑھائی کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، انہوں نے جو ڈیٹا جمع کیا ہے اس کی بنیاد پر ایک اینٹ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک دیوار نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، ان کو وہ چاہیے کہ وہ اپنی نگرانی میں کسی معمار، کسی ان پڑھ میستری کو رکھ کر کے اپنا کام کریں۔ اب وہ کام کرے گا ان کی نگرانی میں، پھر وہ جو کچھ کام آگے پیچھے کرے گا، اس کا سارا بری بلڈنگ کا مدار اس پر ہے۔ یہ تو صرف خاکہ بنا کر کے اس کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آپ اس مخلوق کو دیکھیں، اللہ نے اسے کیسی صلاحیت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ وہ ایسا جالا بناتا ہے جس کا اسٹرکچر بھی عجیب ہوتا ہے، اس کا انٹیریئر بھی عجیب ہوتا ہے۔ وہ کبھی بیٹھے اونگا ہوا بھی رہے تو ایک چھوٹا سا پتنگا بھی اسے ٹچ کر دے تو فوراً بیدار ہو جاتا ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں ان میں سے بعض قسمیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 8 پیر اور 6 آنکھیں عطا فرمائی۔ مکڑی ایک ایسی مخلوق ہے جس کی 6 آنکھیں ہیں۔ علامہ دمیری نے حیات الحیوان میں بھی لکھا ہے کہ مکڑیوں کی بعض قسمیں ایسی ہیں جس کی 6 آنکھیں ہیں، گویا کہ 6 جہات پر وہ دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو فوراً وہ ایک رسی بنا کر کے مکڑی رکھتی ہے، جس کے ایک کونے کو تھوڑا سا اس میں گول سا بنا کر کے اس میں چپچپاہٹ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو جانور اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ اس کے اوپر جیسے ہی چپکتا ہے جانور پھڑپھڑاتا ہے، تو پرندہ جو پتنگا جیسے ہی پھڑپڑاتا ہے تو فوراً یہ اس کے اوپر وار کر کے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جالا تن دیتا ہے، اور اتنی لطافت کے ساتھ تنتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے مر نہیں سکتا، وہ پوری طریقے سے سوکھ کر ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی تازگی باقی رہے۔ اور پھر ایسا کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ جا کر کے دوسرے شکار کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ ابھی شکار کیا، ابھی کھاتا نہیں ہے، اسے ویسے ہی اسٹاک میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب صلاحیتیں ان مکڑیوں کے اندر پیدا فرمائی۔ مکڑیوں کی ایک قسم ہے جو، اور پھر اسی طریقے سے اس میں ایک اور بات
یہ لکھا گیا ہے کہ یہ مکڑی جب کوئی پتنگے کو اپنے سامنے سے اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے اندر سے ایسا ایک کیمیکل نکالتا ہے، ایسا ایک سیال مادہ نکالتا ہے جس کی خوشبو سے، جس کی بو سے وہ پتنگا اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ پتنگا، مکھی یا کوئی بھی جانور اس کی طرف کو آگے بڑھتا ہے اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے۔ ہم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، وہ اپنے شکار کے لیے اللہ نے اسے ہتھیار دیا ہے، تو وہ پتنگا اس کے قریب جاتا ہے تو پھر یہ آسانی سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے پتنگوں میں جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، ان میں جو مادہ کیڑے ہوتے ہیں، جو فیمیل کیڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی یہ صلاحیت دیے ہوئے ہیں کہ وہ یہ مادہ خارج کرتے ہیں، یہ کیمیکل خارج کرتے ہیں اپنے اندر سے، جس کے ذریعے سے، جس کی خوشبو سے وہ اپنے نر کو اپنی طرف متاثر کرتے ہیں۔ جس طریقے سے انسانوں میں عورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے مردوں کو اپنی طرف مائل اور متاثر کرتی ہیں، اسی طریقے سے ایک نظام اللہ نے حشرات الارض میں، جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی بارش ہوتی ہے اور بہت سارے کیڑے آ جاتے ہیں تو فضا میں ایک عجیب بو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ماہرین کہتے ہیں وہی بو ہے جو مادہ اپنے اندر سے، جو مادہ جانور ہوتی ہے، جو مادہ حشرات الارض میں سے جو کیڑا ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے خارج کرتا ہے ایک کیمیکل بو، جس کی ذریعے سے فضا میں بو پیدا ہوتی ہے اور اس بو کے ذریعے سے وہ نر کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں مکڑیوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو ایک دم چھوٹی سی مکڑی ہوتی ہے، ٹھوس بدن کی ہوتی ہے، جو اچھل کر کے جاتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں، علامہ دمیری نے بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر اللہ نے چیتے کی سی صلاحیت رکھی ہے، وہ اس کی بینائی کمزور ہوتی ہے، وہ اس کے اندر دیکھنے کی طاقت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سننے اور حرکت کو محسوس کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس میں رکھی۔ کوئی بھی مکھی یا کوئی بھی پتنگا اس کے سامنے سے اڑتا ہے تو اس کی حرکت کو رکھ کر کے وہ سمجھ کر اس جانب اتنی تیزی کے ساتھ وہ وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے کہ وہ اسے دبوچ کر ہی رہتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پھدکنے والی ایسی مکڑی جس نے اچھل کر کے کسی کو کیچ کیا ہو اور اس سے چھوٹ گیا ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے عجیب و غریب صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ اور اسی طرح مکڑیوں کی عام قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جو جھاڑوں میں، کھیتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سیڑھی کی طرح جالا بنتے ہیں اور 15 سے 20 سینٹی میٹر چوڑا اور 1 میٹر لمبا جالا بن کر کے خاموشی سے اپنی جگہ ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی کیڑا اڑا اور اس میں پھنسا، یہ فوراً وہاں جا کر کے اسے گانٹھی لگا کر کے چھوڑ دیتی ہیں، جب ضرورت پڑتا ہے اسے کھا لیتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اس پر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنے قدرت کے مظاہر رکھے ہیں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ دین کا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے آئے ہیں، لیکن اس سے ہمیں بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھنا چاہیے، اللہ نے کیسی قدرت کے سامان اپنے قدرت کے کارخانے میں پیدا کیے ہیں۔ تو علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات لکھی ہیں۔ ایک جگہ حضرت اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے وہ شرف عطا فرمایا ہے جو کسی دوسرے جانور کو نہیں عطا فرمایا۔ جس موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے کی جانب ہجرت کے ارادے سے تشریف لے گئے، مکے سے نکل کر کے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے غار ثور میں پناہ لی اور وہاں جا کر کے قیام فرمایا تو دشمن آپ کو تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ نے اس موقع پر اسی کیڑے سے کام لیا تھا۔ اسی مکڑی نے
اس کے اوپر ایسا جالا تنا، دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت پرانا غار ہے جس کے اوپر بہت پرانا مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے، اس کے ذریعے ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہاں کوئی کسی کی آمد و رفت ہوئی ہو۔ یہ دیکھ کر کے، یہ وہم کر کے وہاں سے دشمن چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے دشمنوں کے مقابلے میں، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سر کی بولی لگا دی گئی تھی کہ جو آپ علیہ السلام کو یا آپ کے سر کو نعوذ باللہ لے کر کے آئے گا، اسے اتنے انعامات سے نوازا جائے گا۔ اب دشمن پوری طریقے سے آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور بالکل ایسے خطرناک قسم کے موقع پر جبکہ دشمن پوری طریقے سے فوکس کیا ہوا تھا، اللہ نے اس چھوٹے سے کیڑے سے وہ کام لیا۔ اور بھی بہت سارے فوائد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جالے میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گہرے زخم میں، کوئی زخم ہو گیا، خون بہہ رہا ہے، تو اس کا جو سفید جالا ہے اسے نکال کر کے وہاں رکھے گا تو بہنے والا خون رک جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری قدرت کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹی چیزوں میں رکھے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے کفار مشرکین ایسے تھے جن کو اللہ کے کلام میں غور کرنے سے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ بزرگان محترم، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں قبیلے دوس کا ایک سردار تھا، طفیل ابن عمرو دوسی، بڑا شاعر تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، فہیم آدمی تھا، عقلمند آدمی تھا۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ مکے میں کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا فرستادہ ہے، اور وہ اس کی عجیب و غریب تعلیمات ہیں۔ یہ سن کر کے وہ وہاں سے اپنے علاقے سے نکلے اور مکہ پہنچے۔ بڑے آدمی تھے، ایک علاقے کے بڑے آدمی کو دوسرے علاقے کے بڑے لوگ پہچانتے ہیں۔ جب یہاں آئے تو مکے کے سرداروں نے انہیں دیکھا اور پوچھا، حضرت آپ یہاں کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہاں سنا ہوں کہ کوئی محمد نام کا کوئی آدمی پیدا ہوا ہے اور اس کی عجیب و غریب شان ہے، وہ عجیب باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے اچھی چیزوں کی تڑپ میرے اندر رکھی ہے، شوق میرے اندر رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اچھی باتوں سے استفادہ کروں۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں ان کے پاس ہرگز نہیں جانا ہے۔ وہ ایسا کلام پڑھتا ہے جس کے اندر جادو جیسی تاثیر ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس نے ہمارے معبودان کو گالیاں دی ہیں، اس نے ہمارے خاندان میں تفریق ڈال دی ہے، ہم آپس کے ایک دوسرے کے بھائی رشتہ دار سب الگ الگ ہو گئے اس کی وجہ سے۔ طفیل ابن عمرو دوسی نے ان لوگوں کی بات کو سنی، لیکن جو ان کے دل میں آیا وہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کی باتوں میں کیوں آؤں؟ اللہ نے مجھے عقل سلیم دی ہے، میں سنوں گا، بات صحیح رہی تو اپناؤں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رات میں کھڑے ہو کر کے تلاوت کر رہے تھے، تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ طفیل ابن عمرو دوسی بہت آہستہ سے چھپ کر کے انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، اور اللہ کے کلام نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا، وہ جس حال میں آئے تھے کافرانہ حالت میں، اب واپس ہوئے تھے اس سے بدل کر، اپنی حالت کو بدل کر، اپنی دلی دنیا کو بدل کر، دل کی کیفیت کو بدل کر وہ مسلمان ہو کر کے یہاں سے واپس لوٹے۔ ایک رات کی چھوٹی سی تلاوت اور اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ بزرگان محترم، آج ہمارے اندر وہی کلام ہے، ہمارے سامنے وہی اللہ کا کلام موجود ہے، اس کی تاثیر ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کو سمجھنے اور سمجھائے جانے والی مجلسوں سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آپ، کتنے لوگ ہمارے ساتھ نماز میں رہے اور ایک تہائی مجمع بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ قرآن کو، یہ مہینہ قرآن کا ہے، اسی مہینے میں اگر ہم قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سننا اور اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر سال میں وہ کون سا موقع آئے گا
جس سے ہم قرآن سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔